السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین کرام، شرح عقیدہ واسطیہ پر آپ لوگوں کے سامنے مسلسل یہاں درس ہوتا ہے ہر ہفتے کو۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو قرآن کریم کی جو سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی، اس کی تفسیر آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے تھے، اور یہ جو اس آیت کا حصہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ آج انشاءاللہ اس جز اور اس حصے پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، جس میں اللہ رب العالمین کے علم کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے یعنی مستقبل، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے یعنی ماضی جو گزر چکا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ اللہ کا نام العلیم ہے، اور اللہ کی صفت ہے علم، اور علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ذرے ذرے کا، ہر چیز کا علم ہے، ازل سے لے کر کے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ جو چیز ہو گئی اس کا بھی، جو نہیں ہوئی اس کا بھی، کس طریقے سے چیزیں ہوں گی اس کا بھی اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم صفت ہے علم، جسے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اور اس طریقے سے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین پر آسمان و زمین میں، پوری کائنات میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ ہی زمین میں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی چیونٹی بھی چلتی ہے تو بھی اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے، کس طرح چلتی ہے، چاہے کالی رات، اندھیری رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چوٹی ہو، وہ چلتی ہے، اس کے چلنے کی آواز اور حرکت سے بھی اللہ رب العالمین باخبر اور آگاہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ رب العالمین کے علم کے بغیر نہیں گرتا ہے، نہ کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، نہ کسی مخلوق کی پیدائش ہوتی ہے، نہ کسی کی موت ہوتی ہے، نہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا، اللہ ہی نے ہمیں اور آپ کو علم دیا ہے اور سکھایا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تو اللہ ہی سب کو علم دینے والا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی علم ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، چاہے وہ دین کا علم ہو، یا کسی بھی چیز سے متعلق ہو، ان تمام چیزوں کا دینے والا، سکھانے والا اللہ رب العالمین۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سوال کیا، چیزوں کے نام پوچھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی علم ہے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ اگر نہ دے تو ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے تو علم کو چھین لے۔ بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو سکھانے والا۔ اللہ رب العالمین فرمائے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تمہیں نکالا۔ لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا، اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو علم ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے۔
اور وہ پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین اسے توفیق دیتا ہے اور وہ سیکھتا ہے۔ تو ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے قصے ایسے معروف ہیں، مشہور ہیں، کہ کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی مرشد ہیں، پیدا ہوئے ان کو اتنا صورتیں یاد تھیں، اتنی حدیثیں یاد تھیں۔ یہ ساری بے سروپا کی باتیں، سب خرافات ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اس آیت کے خلاف ہیں۔ اللہ فرماتا کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا جاہل ہوتا، اسے کچھ علم نہیں ہوتا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سیکھنے کا حکم دیا کہ علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ علم دینے والا، سکھانے والا، لہذا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ چیز اگر فضیلت کی بات ہوتی تو جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے سب کے سب ہر چیز کے حافظ ہونا چاہیے ان کو۔ حضرت آدم کو اسی وقت علم ہوا جب اللہ رب العالمین ان کو سکھایا۔ پہلے انہیں بھی نہیں معلوم تھا چیزوں کے نام، اللہ نے سکھایا تب ان کو معلوم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا اور سکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی عالم بن کر کے پیدا ہوتا ہے، کوئی حافظ بن کر کے، کوئی قاری بن کر کے پیدا ہوتا ہے، کوئی 10 صورتوں کا حافظ بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب ایسی بات نہیں ہے، سب ایسے ہی جھوٹے واقعات ہیں، کہانیاں ہیں جو گڑھ لی جاتی ہیں لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ جو معتقدین ہوتے ہیں یا اس طریقے سے جو جن کے ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، ان سے کھلواڑ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں گھڑی جاتی ہیں تاکہ لوگوں پر اس کا اثر ہو اور لوگ ہمارے پیروں کے پاس، مرشدوں کے پاس لوگ آئیں۔ اس لیے جھوٹے واقعات گڑھے جاتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو تمام چیزوں کی تعلیم دے کر کے بھیجتا، لیکن اللہ ان پر وحی نازل کرتا تھا، تب جا کر کے انہیں ان چیزوں کا علم ہوتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے اور آپ اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کرتے تھے۔ جب وحی آتی تھی اللہ آپ کو جواب دے دیتا تھا، بتا دیتا تھا، تب آپ انہیں لوگوں کو بتاتے تھے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے سوال کیا کہ کسی نے اگر حج جو کر رہا ہو اور اس کے کپڑے میں زعفران اور خوشبو لگی ہو تو کیا کرے؟ ہمارے نبی خاموش رہے۔ جب آپ کو اس کا علم دے دیا گیا تو آپ نے بولا کہاں وہ آدمی ہیں؟ تو پوچھا آپ نے، تو جب آپ سے کہا گیا کہ وہ فلاں صاحب ہیں، انہیں بلایا گیا، پھر آپ نے ان کو اس مسئلے کا جواب دیا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین بیان کیا، ہمارے نبی کے پاس لوگ آئے، یہود یا کفار و مشرکین، اور 3 چیزیں پوچھی انہوں نے۔ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، اور اس طریقے سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، ذوالقرنین کے بارے میں اور بھی ایک سوال کیا انہوں نے، تو ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور جب وہی آئی تب اس کے بعد ہمارے نبی ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ علم دینے والا، اللہ رب العالمین سکھانے والا۔ یہ فضیلت کی بات نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ساری کتابوں کا حافظ ہو، بخاری مسلم کا حافظ ہو، اور اس طریقے سے ساری چیزوں کا علم ہو۔ اللہ رب العالمین بچوں کو جاہل بنا کر کے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے عمر بڑھتی ہے تو بچہ علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو سکھایا، فرشتوں کو تعلیم دی اللہ رب العالمین نے۔ جی ہاں، سب فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو علم دینے والا، سکھانے والا، تعلیم دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز میرے بھائیو مخفی نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہمارے آنکھ کی کنکھیوں کو، آنکھ کے اشاروں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہمارے سینوں کے اندر جو راز ہیں، جو بھید ہیں، جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا کہ ہمارے سینے میں کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے یہاں بیٹھنے کی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ اور مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو حاضر کرے گا، عالم ہوگا، مجاہد ہوگا، اور مالدار سخی انسان ہوگا۔ تینوں نے جو نعمتیں انہیں ملی تھی، ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، لیکن کس چیز کی کمی تھی؟ اخلاص کی کمی تھی، نیت نہیں تھی ان کے پاس صحیح، دکھاوے کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کیا۔ اس لیے دنیا میں ان کو عالم بھی کہا گیا، قاری کہا گیا، بڑی تعریف ہوئی، ان کو سخی کہا گیا، اور جو بہادر انسان تھا اس کے خوب چرچے ہوئے، اس کی شجاعت اور بہادری کے خوب چرچے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو حاضر کرے گا اور پوچھے گا کہ ہم نے تم کو نعمتیں دی، تم نے کیا کیا؟
ہر آدمی یہی کہے گا، تینوں یہی کہیں گے کہ ہم نے تیری نعمت کو استعمال کیا، ہم نے لوگوں کو تعلیم دی، قرآن سکھایا، دین کی تعلیم دی، تبلیغ کی، دعوت کی۔ مجاہد کہے گا ہم نے تیرے راستے میں جہاد کیا، سخی اور مالدار کہے گا تیرے مال کو تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں پر خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، دنیا کے لیے تم نے کیا، ریاکاری اور شہرت کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو حکم دے گا اور پیشانی کی بل گھسیر کر کے ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو دل میں ہمارے کیا، اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم رہتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین رکھنے والا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم صفت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، علام الغیب و شہادہ، غیب اور حاضر ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ رب العالمین۔ اور یہ غیب اللہ کے لحاظ سے نہیں، ہمارے لحاظ سے ہے۔ ہم سے چیزیں اوجھل ہے، اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، اللہ رب العالمین پر کوئی چیز زمین آسمان میں وہ مخفی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے غیب ہے کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے اس کو غیب کہا گیا، ورنہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی غیب نہیں۔ عالم الغیب و شہادہ، ہمارے سامنے جو چیز حاضر وہ، اور غیب جو ہم سے اوجھل ہے جسے ہم نہیں دیکھتے، ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے اور اللہ ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب کا علم رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ صفت علم الغیب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے پاس بھی علم الغیب ہے، وہ بھی غیب جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ، اور یہ بڑا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر شرک ہے۔ یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ ایسے عقیدے کا حامل انسان اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ وہ یہ شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عالم الغیب ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، پیر و مرشد ہوں، ولی ہوں، کوئی بھی انسان ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اپنے ذہنوں کے اندر ہم بٹھا لیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا، بہت سارے لوگوں کا، کہ اللہ کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو عالم الغیب ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں جی، اور انہیں تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، کان وما یکون، جو ہو گیا اس کا بھی علم، جو نہیں ہوا اس کا بھی علم، تمام چیزوں کا ان کو علم ہوتا ہے، وہ غیب جانتے ہیں۔ پوری دنیا پر ان کا کنٹرول چلتا ہے، 4 قطب ہیں جو دنیا چلاتے ہیں، اور ان سے پہلے گویا کہ دنیا تھی ہی نہیں، ان سے پہلے بھی دنیا تھی، آج بھی دنیا قائم ہے، لیکن عقیدہ رکھتے ہیں کچھ 4 قطب ہیں اقطاب جن پر دنیا قائم ہے، وہ سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اپنے پیروں کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، اور وہ سینے کی باتوں کو بھی جان جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ۔ یہ علم اور یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ کہتا فقل انما الغیب للہ، آپ کہہ دیجئے غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے بس، اور کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول کو چاہتا ہے بتانا اسے بتا دیتا ہے، جس نبی کو چاہتا ہے بتانا اسے بتا دیتا ہے غیب کی کچھ باتیں، لیکن عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کچھ چیزیں جو واقع ہوں گی ان کے بارے میں ہمارے نبی نے اطلاع دی ہے، لیکن کیسے اطلاع دی؟ اللہ نے آپ کو علم دیا، وحی کی، اس کے بعد آپ نے اسے لوگوں کو بتایا۔ آپ سے پہلے جو واقعات رونما ہو گئے ان کے بارے میں ہمارے نبی نے خبر دی، بتایا۔ کیسے بتایا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کی، اللہ نے آپ کو بتایا تو پھر آپ نے لوگوں کو بتایا۔ اسی بات کو اللہ نے بیان کیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول کے لیے چاہے، جس سے راضی ہو، جس رسول سے، اسے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ تو بتانے والا اللہ رب العالمین، وہ بتاتا ہے تب انبیاء کو اور علم ہوتا ہے، رسولوں کو علم ہوتا ہے، پھر انبیاء اور رسول دنیا والوں کے سامنے اسے کھول کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ باتیں بتائیں، قیامت کی نشانیاں ہمارے نبی نے بتائیں، قیامت کیسے قائم ہوگی، اور قیامت سے پہلے بہت ساری چیزیں نشانیوں کے طور پر آئیں گی، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، ہوا کا چلنا، بہت ساری نشانیاں ہمارے نبی نے بتائی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ یہ آپ کا نشانیوں کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، نہ اس بات کا علم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کو کیا خبر، ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس بات کو بیان کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے کب قیامت قائم ہوگی، دنیا کتنی باقی ہے۔ ہمارے نبی نشانیاں بیان کی ہیں، نشانیاں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ جو نشانیاں ہمارے نبی نے بتائی ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ سب لوگوں نے بارہا سنی ہوگی، حدیث جبریل، جس میں جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے نبی سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے احسان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال کیا تو ہمارے نبی نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے، تو ہمارے نبی نے بتایا ایمان یہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ بتایا آپ نے ایمان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ جواب دیا۔ پھر احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے احسان کے بارے میں جواب دیا۔ پھر قیامت کے بارے میں پوچھا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جو سوال کرنے والا ہے جیسے اس کو نہیں معلوم ہے، ایسے جس سے سوال کیا جا رہا اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ پھر آپ نے کچھ نشانیاں بیان بتائیں، تو نشانیاں آپ کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ عالم الغیب اللہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں اپنے نبی کو بتائی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں لوگوں کو بتا دی، اور اگر کوئی بات کسی واسطے اور ذریعے سے بتایا جائے تو غیب کا علم نہیں کہلاتا۔ جیسے آج ہمارے غیر موجودگی میں بہت سارے واقعات دنیا کے اندر ہوتے ہیں، لیکن واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا ٹی وی کے ذریعے سے، یا اخبار کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم علم الغیب ہمارے پاس ہے، ہمیں کسی واسطے سے یہ چیز معلوم ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو غیب کی باتیں بتائیں، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو بیان کیا۔ اللہ کے ارشاد ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ سب جتنی مخلوقات ہیں آسمانوں اور زمینوں ہی کے اندر، کوئی نہیں جانتا اللہ رب العالمین کے علاوہ غیب۔ کتنی صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اپنے نبی سے کہلواتا ہے کہ کہہ دیجئے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ، لا مانے نہیں، عالم مانے جاننا، غیب مانے غیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ میں کوئی ترجمے میں ہیرا پھیری نہیں کر رہا ہوں، کوئی ترجمہ غلط نہیں کر رہا ہوں جیسے ہمارے ہاں لوگ ترجمہ غلط کر دیتے ہیں۔ حدیث کچھ ہے، قرآن کی آیت کچھ ہے، اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں۔ الفاظ میں تو نہیں کر سکتے کچھ، کیونکہ اگر الفاظ بدل دیں گے تو دنیا پکڑ لے گی کہ بھئی آپ نے قرآن کی آیت تو غلط پڑھ دیا، آپ نے غلط بنا دیا، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے آیتوں میں تو کچھ نہیں کر سکتے خرد برد، لیکن معانی کے اندر خرد برد کر دیتے، معنی غلط بیان کر دیتے، غلط ترجمہ، ایسا ترجمہ جو اس کا ہو ہی نہیں سکتا وہ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ کتنی مثالیں اس سے پہلے میں دیتا رہتا ہوں اور آتی رہتی مثالیں، تو اس طریقے سے یہ ہمارے یہاں حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں نہیں جانتا ہوں غیب۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ آپ اعلان کر دیجئے
کہ میں تو نبی اور رسول ہوں، مجھے غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ ہی نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سارے خیر بٹور لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ اگر مجھے غیب ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سارے خیر میں جمع کر لیتا، اکٹھا کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی برائی لاحق یا تکلیف، پریشانی، غم لاحق نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایمان رکھنے والی قوم کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا۔ جو توحید پر عمل کرے گا، شرک نہیں کرے گا، اس کو جنت کی بشارت دینے والا، اور جو شرک کرے گا، ہمارے اوپر ایمان نہیں لائے گا، اسے جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔ یہ میرا کام ہے، یہ مشن اور پیغام ہے جو دے کر کے اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے۔ لہذا میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، کتنے آیتوں کی ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ فرشتے نہیں تھے، ملک مانے ہوتے فرشتہ۔ آپ انسانوں میں سے تھے، آپ کے ماں باپ تھے، والدین تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھیں، آپ کے دادا تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کی پھوپھیاں تھیں۔ آپ انسانوں میں سے تھے، لیکن تمام انسانوں کے سردار تھے۔ سب سے افضل تھے، سب کے سردار تھے، سب کے پیشوا اور رہبر، لیکن آپ انسانوں ہی میں سے تھے۔ آپ انسانوں کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق میں سے نہیں تھے۔ اسے اللہ کہتا کہ آپ کہہ دیجیے کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، کہ آپ انسانوں میں سے تھے۔ قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیجیے میں تم جیسا انسان ہوں۔ کیا فرق ہے؟ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ مجھے احکام میرے اوپر نازل کرتا ہے، دین نازل کرتا ہے، ان احکامات کو اور اس دین کو میں لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ میرا کام ہے۔ ورنہ آپ انسانوں ہی میں سے تھے، جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب انسانوں میں سے تھے۔ حضرت آدم پہلے انسان جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کے بعد آخری رسول اور نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء اور رسول انسانوں میں سے تھے، کوئی فرشتوں میں سے نہیں تھا، کوئی جنوں میں سے نہیں تھا، کوئی دوسری مخلوق میں سے نہیں تھا۔ اگر کوئی دوسری مخلوق ہوتی تو اور ایمان نہیں لاتے وہ لوگ، اور ایمان لانے کی وجہ یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ آپ بھائی انسان ہمارے جیسے ہیں تو آپ کیسے نبی ہو گئے، ہم کیوں نبی نہیں ہوئے؟ آپ کیسے نبی بن گئے؟ اللہ نے آپ کیسے نبی بنا دیا؟ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں بیان کیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن يَقُولُوا، یعنی جب کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے جو چیز رکاوٹ بنی وہ یہ کہ بھائی تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، انسان ہو، ہم کیسے تم پر ایمان لے آئیں؟ تم تمہارے جیسے انسان ہو، کیسے تمہارے اوپر ایمان لے آئیں؟ اس لیے وہ ایمان نہیں لائے، یعنی اس بنا پر کہ وہ جانتے تھے کہ جو نبی ہیں رسول انسانوں میں سے ہیں، اس لیے وہ آپ کی یا انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے نبی اور رسول ہونا چاہیے۔ کوئی اور مخلوق ہوتی تو کہتے بھائی تم تو کوئی اور مخلوق ہو، ہمارے تو اور جھمیلے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، بچے ہیں، ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، ہمیں پانی بھی پینا ہے، سونا بھی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، ہم آپ برابر نہیں ہیں، تو ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئیں؟ آپ کے دین کو کیسے ہم قبول کر لیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول کو بھیجا جائے۔ تو تمام انبیاء انسانوں ہی میں سے تھے۔ اللہ فرماتا کہ آپ کہہ دیجئے وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں، فرشتہ ہوں۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں۔ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، غیب کی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
خشکی میں اور سمندر میں کیا ہے سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، ہمارا علم بہت محدود ہے۔ اللہ نے جو ہمیں بتایا وہی ہم جانتے، جو نہیں بتایا اس کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا علم بہت کشادہ اور وسیع ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم وسع ربی کل شیء علما، اللہ رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو کوئی پتا بھی زمین کے اندر گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے، کب گرا، کیسے گرا، خشک ہے، ہرا ہے، تازہ ہے، کیسا ہے، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بھی اس کا علم ہوتا ہے۔ کسان زمین کے اندر دانے بوتا ہے یا کوئی بھی دانہ گر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھی تمام دانوں کا، تمام ذرات کا علم رہتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، چاہے وہ کوئی تر چیز ہو یا خشک چیز ہو، جو بھی گرتی ہے اللہ رب العالمین کو اس کا علم رہتا ہے۔ کتنی ساری آیتیں ہیں، یہ سب نمونے کے طور پر چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ملک کے بہت سارے یا اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے بھی عالم الغیب ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس عقیدے سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت گمراہی والا عقیدہ ہے، شرک اور کفر والا عقیدہ۔ یہاں کے ایک بڑے امام گزرے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں تھے اور عالم الغیب تھے، غیب کا علم رکھتے تھے، اور انسانوں میں سے نہیں تھے، وہ ان کی انسان ہونے کا انکار کرے، تو کیا ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جائز ہے، کیونکہ یہ شرک کا عقیدہ، کفر کا عقیدہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، کیونکہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کی اتنی آیتوں میں اللہ نے اس عقیدے کو بیان کیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں میں سے ہوں، اور یہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو قرآن کا انکار کر دیتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ کفر ہے، یہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا، اور شرک کا عقیدہ کرتا ہو تو یہ میرے بھائیو اس عقیدے سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بر صغیر ہند و پاک کے اکثر مسلمانوں کے اندر یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ روافض ہے، جو شیعہ ہیں، وہ اپنے اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے، ان کے جو 12 امام معصوم ہیں، عالم الغیب ہیں۔ ایسے جو صوفیہ ہیں، قبر پوجنے والے ہیں اور جو ہے قبروں کی پرستش کرنے والے ہیں، وہ سب عقیدہ رکھتے ہیں اپنے پیروں اور اپنے مرشدوں اور بزرگوں کے بارے میں کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں، انہیں بھی تمام چیزوں کا علم رہتا ہے۔ نبیوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ سب میرے بھائیوں سب قرآن کے خلاف ہے، یہ سب بدعقیدگی ہے، برا عقیدہ ہے، یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ہوتے ہوئے کبھی انسان جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے توبہ نہیں کر لے گا۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا شرک اور کفر نہیں ہے، بڑا شرک اور بڑا کفر ہے۔ یہ ایسا عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نمازی جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کی کتنی آیتیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے واقعات پیش آئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں تھا۔ کتنے واقعات پیش آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور جوتا پہن کر کے نماز کے دوران جبریل امین آئے اور اطلاع دی، کہا کہ آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے جوتا نماز کے دوران نکال دیا، ایک سائڈ رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا نکال رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے نکال دیے، جوتے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ جوتوں کے اندر پہننا بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ ہمارے نبی پڑھتے تھے، جوتوں کے اندر نماز پڑھنا شرط ہے کہ جوتا پاک صاف ہو، تو اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ جیسے مان لیجیے کارپیٹ، قالین اور قیمتی چیز قالین ہوتا ہے، وہاں آپ جوتا پہن کر کے چلے جائیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فتنہ بن سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ جیسے مان لیجیے آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کہیں سفر میں آپ ہیں اور دیکھیں میدان ہے، چٹیل یا صحرا ہے، آپ جوتا پہنے ہوئے چپل پہنے نماز پڑھ لیجیے۔ ہمارے بھی پڑھتے تھے، سنت ہے ہمارے بھی کی، لیکن
اگر قالین بہت عمدہ اور صاف ستھری ہے، اور چونکہ ہمارے ملک کے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے، اگر آپ وہاں اس طریقے سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں اختلاف ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ لیکن بطور علم میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے جوتے کو سائڈ کر دیا، صحابہ کرام بھی جوتے نکالنے لگے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد پوچھا بھائی کیوں جوتا نکالا تم لوگوں نے، آپ لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھا نکالتے، اس لیے ہم نے بھی نکال دیا، ہمیں کیا معلوم، ہم آپ کی اقتدا کر رہے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسے اتباع کہا جاتا ہے، اسے پیروی کہا جاتا ہے۔ نبی جو کریں گے ہم بھی وہی کریں گے۔ نبی نے کیا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ وجہ کیا ہے، نبی نے کیا ہم بھی وہی کریں گے۔ آج کتنا ایسے اعمال ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا لیکن ہم نہیں کرتے، ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا، ہمارے فلانے نے نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نہیں کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ یہ کوئی باپ دادا فلانے نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے حجت ہیں، بات ہم تک پہنچ گئی، اگر عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر پہلے سے علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے، لیکن علم ہو جانے کے بعد عمل نہ کرنا اس وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا، ہمارے پیر صاحب نے نہیں کیا، ہمارے خاندان میں اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے، تو کیا بھائی شریعت پر عمل کرنے کے لیے خاندان کی موافقت چاہیے؟ خاندان بڑا ہے، شریعت بڑی ہے؟ خاندان تو آج کا، شریعت اللہ کے رسول کے زمانے سے، کس پر آپ عمل کریں گے؟ ظاہر بات شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ اور یہی بات ہر امام نے کہی ہے، ہر امام نے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ جب تمہیں حدیث مل جائے صحیح حدیث، وہی میرا مذہب ہے، میری بات کو دیوار پر مار دینا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام مالک نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، امام شافعی نے فرمایا، امام اوزاعی نے، امام سفیان ثوری نے، بڑے بڑے جو ائمہ گزرے سب نے یہ بات فرمائی کہ میری بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا، میری بات پر عمل مت کرنا۔ میں آج کچھ کہتا ہوں کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ کون کہتا ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو منع کر دیا تھا کہ میری تمام باتوں کو مت لکھا کرو، آج میں کچھ کہتا ہوں کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں، اس لیے میری باتوں کو مت لکھا کرو، میں جہاں سے علم حاصل کرتا ہوں تم بھی علم حاصل کرو۔ اسی لیے ان کے شاگرد کی جب ملاقات ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے بہت سارے مسائل کو چھوڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے 3/3 مسئلے میں اپنے امام سے اختلاف کیا۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں حدیث پہنچتی تھی تو حدیث کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے اور اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ یہی ہمارا بھی آپ کا شیوا ہونا چاہیے، تمام ائمہ کرام کا یہی شیوا تھا، یہی ان کی تعلیم رہی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان تمام باتوں سے بری ہوں جو حدیث کے خلاف ہے، تمام باتوں سے جو میری بات میں نے کہی ہے اور وہ حدیث کے خلاف میں اسے رجوع کرتا۔ اس لیے امام شافعی کا 2 مذہب ہے، ایک پرانا اور ایک نیا۔ پرانا مذہب جب وہ عراق میں تھے، کہاں تھے؟ عراق میں، تو وہ وہاں جو سیکھا انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ جب مصر کے اندر آئے اور جب امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات ہوئی، امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد بھی ہیں اور کہا کرتے تھے علم ان سے حاصل کرو، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، امام شافعی کہا کرتے تھے۔ تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان کا اکثر اقوال پرانے قول کے خلاف تھے، اسی ان کے بارے میں کہا جاتا کہ پرانا قول ان کا یہ ہے، نیا قول یہ ہے۔ نیا قول حدیث کے معافی، جن کو حدیث ملی، پرانے قول کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ائمہ کرام نے اس طریقے سے کہا، سب نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہی ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے کہ حدیث سے جو چیز ثابت ہو جائے ہم اس پر عمل کر لیں، اور چاہے اس پر کسی نے عمل کیا ہو نہ عمل کیا، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی نے عمل کیا، اس کا صحیح ہونا، حدیث صحیح ہے، خلاص ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میں بتائیے رہا تھا بخاری کی حدیث ہے وہ کہ تمام صحابہ نے جوتے نکال دیے، تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ہمارے نبی عالم الغیب ہوتے تو گویا کہ آپ نے جانتے بوجھتے عمدن ناپاک جوتوں کے اندر لوگوں کو نماز پڑھا دیا، جانتے تھے کہ جوتے میں گندگی لگی پھر بھی نماز پڑھا دی۔ یہی تو بات ہوئی نا، اگر ہم کہیں عالم الغیب ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا تب آپ کو اس کا علم ہوا کہ ان کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ متنبہ نہیں ہوئے، نہیں دیکھ سکے۔ انسان اگر جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہا مان لیجیے اور گندگی لگی ہوئی نہیں معلوم اس کو، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کو نہیں معلوم، لیکن جان بوجھ کر کے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جوتا نکال دیا، تمام صحابہ نے جوتا نکال دیا۔
یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل نہیں تھا۔ ہمارے نبی کے پاس چند قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے پاس علماء بھیج دیجئے جو ہمیں دین کی تبلیغ کریں، دین کی جو ہے دین سمجھائیں۔ تو آپ نے 70 قراء کو بھیجا تھا، 70 علماء کو، کیونکہ دین کی دعوت کون دے گا؟ علماء دیں گے۔ جو علماء ہیں وہ دین کی دعوت دیں گے، جاہل لوگ دین کی دعوت نہیں دیں گے۔ پہلے علم حاصل کیجئے، علم ہو جائے اس کے بعد دعوت دیجئے، اس پر عمل کیجئے، اس کے بعد دعوت دیجئے۔ تو دعوت کا کام علماء کا ہے، جیسے علاج کرنا ڈاکٹروں کا کام ہے، جیسے گھر کی پلاننگ کرنا، نقشہ بنانا انجینئر کا کام ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں نقشہ نہیں بنا سکتا گھر کا۔ ہاں اگر کوئی عالم بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اس کی بات الگ ہے، وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن دین کے علم میں اس کا علم نہیں سکھایا جاتا ہے۔ تو جو انسان جس فن کا ماہر ہوتا ہے، انسان اسی سے جا کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ آپ کو علاج کرانا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حکیم کے پاس جائیں گے، کسی ایسے آدمی کے پاس نہیں جائیں گے جو ڈاکٹر نہ ہو، جو نہ جانتا علاج کرنا۔ ایسے دین کے جو ڈاکٹر ہیں، حکیم، ان کے پاس آپ کو آنا ہے، علماء سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو بھیجتے تھے۔ ہمارے نبی کے پاس لوگ آتے تھے، ایک ایک مہینہ تک آپ ان کو روک لیتے تھے، 6 مہینہ روک لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور جب مضبوط ہو جاتے کہتے جاؤ اپنے علاقے کے لوگوں کو علم دو، انہیں تعلیم دو۔ پہلے آپ ان کو سکھاتے تھے۔ مالک بن حویرث ایک صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ہمارے نبی کے ساتھ کئی مہینہ رہے، اور جب چند مہینے گزر گئے تو ہمارے نبی نے کہا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے، بال بچوں کی یاد آ رہی ہے، خاندان کی یاد آ رہی ہے، لہذا آپ لوگ جائیے۔ پھر آپ نے ان کو بہت ساری باتیں سکھائی، تو باقاعدہ رہ کر کے نبی کے ساتھ سیکھتے تھے۔ صفہ معلوم ہے نہیں؟ آپ لوگ تو سعودی عرب کے اندر جبیل میں ہیں، عمرہ کرنے گئے کہ نہیں گئے؟ جاتے رہتے ہیں وہاں پر۔ صفہ ہے کہ نہیں صفہ؟ صحابہ صفہ کا مطلب کیا ہے؟ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے، وہاں پر صحابہ کرام بیٹھتے تھے جو علم حاصل کرتے تھے۔ مسلمان ہوتے تھے، جن کا کوئی نہیں رہتا تھا، ہجرت کر کے آتے تھے مدینے کے اندر، وہیں بیٹھتے تھے، وہیں علم حاصل کرتے تھے۔ ان کو اصحاب صفہ کہا ہے، انہیں میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو علم حاصل کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں کو جا کے بتاتے تھے۔ تو دعوت کی ذمہ داری کن کی؟ علماء کی ہے۔ جو علماء ہوں گے وہ دین کی دعوت دیں گے۔ ہاں چھوٹی موٹی جو بات ہے اس میں انسان کہہ سکتا ہے، جیسے مان لیجیے آپ راستے سے گزر رہے ہیں، لوگ آپ دکھائی دے رہے بات کرتے ہوئے، ارے بھائی اذان ہوگی چلیے نماز پڑھنے کے لیے، یہ بھی دعوت ہے، یہ تو انسان کر سکتا ہے۔ لیکن تفصیل کے ساتھ درس دینا، دین کی دعوت دینا، مسئلے مسائل بتانا، اور یا اس طریقے سے فتوے دینا، تفصیل کے ساتھ بتانا، یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ جی ہاں، اتنا تو ہر آدمی، رات بخار آ گیا پیناڈول کھا لیجئے، تو کیا پیناڈول اگر کوئی بتا دے گا تو ڈاکٹر ہو جائے گا؟ وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنی بات تو ہر انسان جانتا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، چلیے بھائی نماز پڑھنے کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے چلیے۔ یا اس طریقے سے روزے کا وقت ہے، یا کوئی بیڑی سگریٹ پی رہا، بھائی مت پیجئے، یہ حرام ہے بیڑی سگریٹ پینا۔ تو انسان کچھ چیزیں بنیادی بات ہے، اس کا علم انسان کے پاس رہتا ہے، تو انسان اس کو کہہ دیتا، تو یہ نہیں کہ اس کو دائی نہیں کہا جائے گا کہ دائی اللہ ہو گیا وہ۔ جی ہیں، دائی کا کام کرنے کے لیے، اس منصب پر فائز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری۔ تو آپ نے 70 قراء، 70 علماء کو بھیجا۔ کتنے علماء کو؟ 70 علماء کو۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ راستے میں بدعہدی کی، بے وفائی کی، سب کو شہید کر دیا، سب کو قتل کر دیا۔ آپ نے پورے 1 مہینے تک ان لوگوں پر بد دعا فرمائی۔ رول اور زکوان اور عشیہ، یہ 3 قبیلے کے لوگ، سے بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ پورے 1 مہینہ فجر سے لے کر کے عشاء تک 5 نمازوں میں، جہری نماز ہو کہ سری نماز ہو، ہر نماز کے آخری رکعت کے رکوع کے اندر، رکوع کے بعد آپ نے ان پر بد دعا فرمائی پورے 1 مہینے تک۔ اب آپ سوال میں کرتا ہوں کہ کیا اگر ہمارے نبی عالم الغیب تھے تو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ لوگ بدعہدی کریں گے، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اسلام یہ لوگ نہیں لائے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہمارے صحابہ کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا جب آپ عالم الغیب تھے، لیکن نہیں آپ کو معلوم پڑا، کیونکہ آپ کے پاس علم الغیب نہیں تھا۔ اللہ کے پاس ہی علم الغیب ہوتا ہے۔ آپ نے ان پر بد دعا فرمائی۔ ہمارے نبی کو طائف میں کتنا تکلیف پہنچائی گئی، احد میں کتنی تکلیف پہنچی ہے طائف کے اندر، لیکن آپ نے ان پر بد دعا نہیں کیا۔ لیکن 70 صحابہ کرام شہید ہوئے جو علماء تھے، قرآن کے حافظ تھے، علماء تھے۔ آپ بہت بد دل ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اور آپ نے باقاعدہ ان پر بد دعا فرمائی، پورے 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ تو اس واقعے کے اندر بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا۔ کتنے واقعات پڑھی، حدیثیں پڑھی ہے،
نبی کی زندگی کے واقعات پڑھیے. فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے دعوت دی، اس کے اندر زہر ملا دیا اور آپ کو دعوت دی. ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ گئے، وہ صحابی کھانا کھائے، ان کی وفات ہو گئی. ان کا نام تھا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ. ان کی وفات ہوگی زہر کھانے سے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور زہر کا اثر تو ہوا، لیکن آپ جو ہے باحیات رہے، لیکن وہ اثر زہر کا آپ کو موت تک رہا. اس لیے بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، خیبر کے اندر جو مجھے زہر آلود بکری کھلائی گئی تھی اس کا اثر اور درد میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں. تو اس کا اثر آپ تک رہا، آپ پر، لیکن آپ کی اس کی وجہ سے موت نہیں ہوئی. ایک صحابی کی موت ہو گئی، آپ نے اس عورت کو، یہودی عورت کو، اس کے بدلے میں قتل کر دیا قصاص میں، کیونکہ اس نے زہر ملا دیا تھا، جان بوجھ کر کے زہر ملایا تھا، تو جان بوجھ کر کے قتل کرنا ہو گیا. تو آپ نے اس عورت کو قتل کر دیا تھا قصاص میں، بدلا لیا تھا خون کا. تو یہ واقعہ دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے بکری کے گوشت میں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا. تو اللہ کے رسول کو بھی علم الغیب نہیں تھا. جب آپ کو نہیں تھا تو کسی اور کو علم الغیب ہو سکتا ہے؟ آپ سے کوئی افضل ہے؟ آپ سے کوئی افضل ہے؟ نہیں ہے. جب آپ کو علم نہیں تھا غیب کا تو دوسروں کو کیسے علم الغیب ہو سکتا ہے؟ لہذا علم الغیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اسے توبہ کرے. تو اللہ فرماتا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ رب العالمین جانتا جو ان کے سامنے ہے یعنی مستقبل میں، اور جو ان کے پیچھے نہیں جو گزر چکا. اللہ حال، ماضی، مستقبل تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. پھر اللہ فرماتا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ نے جو علم دے دیا ہمیں اس کا علم ہے، جو اللہ نہیں دیا ہمیں اس کا علم نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے بے شمار نام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو نہیں جانتے. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. اللہ کی بے شمار صفات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہمیں معلوم کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے، یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو کیسے نزول فرماتا ہے. صفات کی کیفیت کا ہمارے پاس علم نہیں ہے. برزخ ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت سے پہلے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. جنت اور جہنم کے بارے میں دیکھیے، جنت کیسی ہوگی، اس کی صفت اور اس کی کیفیت ہم اس کو نہیں بتا سکتے. کہ جو نعمتیں ملیں گی، اللہ فرماتا ہے کہ کسی انسان کے دل پر وہ گزرا ہی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسی نعمتیں انسان کو جنت کے اندر ملیں گی. تو بہت ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے. کتنے نبیوں کا ہمیں نام معلوم ہے؟ 25 نبیوں کا. باقی نبیوں کا نام ہم کو نہیں معلوم اور نبیوں کا. کتنے فرشتے ہیں دنیا کے اندر ہم اور آپ نہیں جانتے. جتنے انسان اس سے زیادہ فرشتے ہیں. ہر انسان کے پاس 2 فرشتے ہیں. کتنے فرشتوں کا نام ہمیں معلوم ہے؟ 6-7 فرشتوں کا. باقی فرشتوں کا نام ہم کو نہیں معلوم. کیا ہے معلوم؟ نہیں معلوم فرشتوں کا نام. چند: جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، منکر، نکیر، 4 ہو گئے. اور کیا نام؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ. بس یہی 4-5 فرشتوں کے نام معلوم. باقی فرشتوں کا ہمیں نام ہی نہیں معلوم. لیکن کتنے فرشتے ہیں؟ بے شمار. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو کیا نام ہے خانہ کعبہ ہے، ٹھیک اوپر اس کی سیدھائی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، جو ان کا کعبہ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے. اور 70,000 فرشتے ڈیلی آتے ہیں. 70,000 فرشتے روزانہ. اور جو آ جاتا ہے اس کو پھر قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے. اتنے فرشتے ہیں. آپ سوچئے کتنے فرشتوں کی تعداد ہوگی، ہمیں نہیں معلوم ہے. جی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کی جو لشکر ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. تو اللہ، ہمارے پاس بہت کم علم ہے، پھر بھی ہم بہت ناز اور فخر کرتے ہیں. لیکن حالانکہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس بہت معمولی علم ہے. اللہ مَتَى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو ہے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، معاملہ ہے، اور تمہیں بہت کم اس کا علم دیا گیا۔ روح ہمارے جسم کے اندر، لیکن ہمیں روح کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اس کا رنگ کیسا ہے، کس طریقے سے، اس کی ماہیت کیا ہے کہ نہیں ہے؟ ہوائیں چلتی ہیں، ہوا کا رنگ کیا ہمیں نہیں معلوم، کچھ نہیں جانتے ہم۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان دیکھتا ہے یا انسان اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں بتایا اتنا ہی ہمیں علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اللہ جو چاہے اتنا ہی علم ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی صفات کی کیفیات کے بارے میں، قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، پرسرات کے بارے میں، ہاں پرسرات ہے، ایمان ہے، اس کی صفت بیان کی گئی، لیکن کیفیت نہیں انسان بیان کر سکتا کیونکہ غیب سے متعلق ہے۔ تو غیب سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی کیفیات کا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا، تو انسان کے پاس بہت کم علم ہے، اتنا جتنا اللہ رب العالمین انسان کو دیا ہے۔ دین کے بارے میں جو اللہ نے دین بھیجا اس کا علم ہے، اس میں بھی کوئی کسی کے پاس کم علم ہے، کسی کے پاس زیادہ علم ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ دین اللہ نے کھول کر کے بیان کر دیا، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے دین میں عمل کرنے کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے سب کو دے دیا ہے، بتا دیا۔ اب کوئی حاصل کرے تو ٹھیک ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے، صحابہ کے اقوال کے اندر موجود ہے، وہ ساری چیزیں جو دین سے متعلق ہیں۔ لیکن جو غیبیات ہیں، جو ہماری زندگی کے بعد آنے والے واقعات ہیں، جو غیب سے متعلق ہیں، ان چیزوں کی کیفیات کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو گزر گئے ان کے بارے میں بھی ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن دین، اللہ نے مکمل دین دیا، دین میں کوئی چیز نہیں چھپائی، ہمارے نبی نے سب امت تک پہنچا دیا۔ وہ کامل دین ہے، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ وہ جو اس کو حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دے گا، جو نہیں حاصل کرے گا اس کے پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنا علم دیا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی انسان کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے سب کچھ۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں کس مقصد کے لیے ہیں، کس کا کیا نام ہے، کون کہاں پیدا ہوا، کہاں اس کی وفات ہوگی، ہر چیز ایک جز کا، جزیات اور تفصیلات، ذرے ذرے کا، تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ اللہ کا علم وسیع ہے، غیر محدود ہے۔ تو یہ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے ہم نے جانا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔